بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت حوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثال سردار تھا۔ یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا، بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا۔ اللہ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا، وہاں داد و دیش کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ اس کی اسی خوبی نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا، چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسیوں انسان اسے الوداع کرنے جاتے، اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا۔ اس کا ڈیرا ہر وقت ملاقاتوں سے بھرا رہتا اور خادموں اور غلاموں کو ان کی ضیافت سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ پائی، اور انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زرعی جگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے۔ اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی ہے، اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے۔ اس کے بیٹے اور پوتے اور خادم غلام گھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں، اور کسی فرد کا اس قدر مالدار اور بااثر ہونا خطرے سے خالی نہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت ان میں بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھ سے چھین دے، کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسپانیہ میں جاہو جلال سے حکومت کر رہی ہیں۔ لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے، ورنہ کسی وقت بھی کھڑک ہو سکتا ہے۔ جو ہی ہارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی، اور اس نے فوراً اپنے پولیس آفیسرز کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو، اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ، اور اسے اونٹ کے ہوش میں ایک طرف بٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا، اور اس کے گھر کا جائزہ لینا، اور جو کچھ وہ کہے وہ حرف بحرف یاد رکھنا، اور یہاں آ کر مجھے بتانا۔ پولیس آفیسر نے اس بزرگ کی گرفتاری کا شاہی وارنٹ لیا اور اپنی پولیس کا خصوصی دستہ لے کر اپنے مشن کی طرف نکل پڑا، اور عراق کے وسیع و عریض صحراؤں کو طے کرتا ہوا شام کے سرسبز و شراب علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار عجائبات نظر آئے، لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا، کیونکہ اس کی نظر اپنے اہم مشن کی تکمیل پر تھی۔ وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے سردار بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اس عمل میں ہولناک تصادم ہو جائے، کیونکہ ریت ہے کہ کسی بے گناہ شخص کو رسوا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اور لوگ مرنے مرانے پر تل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو سو ہو، گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کو گرفتار کرنے کا خلیفہ کا تاکیدی حکم ہے۔ وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا، اور پوچھتا پچھاتا ہوا اس سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا، اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد ہارون رشید کا ذاتی گارڈ کا انچارج ہے۔ تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ صحن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب انہیں اس کا تعارف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا، اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا، اور اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا۔ تو اس نے اپنا مقصد بتانے کی بجائے اس سردار کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کی اولاد ہیں، اور وہ حمام میں غسل کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے کہو کہ جلدی کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا
اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا۔ اس دوران پولیس آفیسر اس کی حویلی کے حالات کا جائزہ لینے لگا اور اس کی شان و شوکت اور اس میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ جو سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی، اس کا خوف بڑھتا گیا کہ مبادا وہ کہیں چھپ نہ جائے، یہاں تک کہ ایک پور وقار اور وجیح شخص صحن میں داخل ہوا اور اس کے دائیں بائیں 30-40 سال کے پختہ عقل مند اور 20-30 سال کے جوانوں اور 9 عمر بچوں کی جماعت تھی۔ اسے دیکھ کر پولیس آفیسر کو یقین آ گیا کہ یہی وہ بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ سب ان کے اپنے بیٹے اور پوتے ہیں۔ چنانچہ وہ السلام علیکم کہہ کر پولیس آفیسر کے پاس آئے اور اس سے خلیفہ کی خیریت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا۔ ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خادم پھلوں بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے۔ اس نے سیکیورٹی آفیسر کو کھانے کی دعوت دی، جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا، اور سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تناول کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ پھل کھا چکا تو اس کے خادم اور اولاد کھانے کا دسترخوان بچھانے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا۔ اس نے پولیس افسر کو ایک مرتبہ پھر کھانا تناول کرنے کی دعوت دی، جو اس نے قبول نہ کی، اور اس نے بھی اصرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو نماز میں مشغول ہو گیا اور قابل رشک اطمینان سے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ دعا و مناجات سے فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ اس نے خلیفہ کا لکھا ہوا گرفتاری کا وارنٹ دکھایا، جو اس نے نہایت اطمینان سے پڑھا، اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا، یہ خلیفہ کا فرمان ہے، میں اسے پڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر کا روادار نہیں ہوں۔ لائیے اپنی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں مجھے پہنا دیجیے۔ چنانچہ سیکیورٹی آفیسرز نے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونٹ کے ہوش میں ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ اس سے لے کر دمشق سے باہر آیا تو وہ خندہ پیشانی سے پولیس آفیسر سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ ہوتا کہ باغات میں سے گزرے تو اس نے پولیس آفیسر سے کہا، یہ باغات دیکھ رہے ہو، ان میں مختلف اقسام کے پھل اور جدا جدا خوشبوؤں اور رنگوں کے پھول ہیں۔ جب وہ اپنے پھولوں اور پھلوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارغ ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رنائی بیان کرنے لگا۔ جو وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا، پولیس آفیسر کو اس پر غصہ آتا، لیکن مربوطاً خاموش رہتا۔ لیکن ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنی جگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑ اور اپنے انجام کی فکر کر۔ خلیفہ کو تیری اسی مالداری اور اسودہ خالی نے پریشان کر دیا ہے، اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و عیال اور حاشیہ نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پولیس آفیسر کی بات سن کر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا، اے منازع، تیرے بارے میں میری فراست بالکل غلط ہو گئی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ خلیفہ نے تجھے اچھی طرح کامل و عدل سمجھ کر اسی مقام پر وائز کیا ہے، لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی عام عوام کی سی باتیں کر لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ جو تو نے کہا ہے کہ خلیفہ نے مجھے اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے، تو سن لے، مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کی قبضہ قدرت میں میرا مقدر ہے۔ خلیفہ نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہے نہ کسی اور کے۔ وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔
خلیفہ کے بارے میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو جاؤں۔ جب انہیں میرے معاملے کا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں اور حاسدوں اور دشمن مجھ پر حسد کرتے ہیں اور مجھ پر لعنت بھیجتے ہیں، جس سے میرے فرشتے بھی بے خبر ہیں، اور ایسا جادو کرتے ہیں جن سے میرے فرشتے بھی بے خبر ہیں، اس لیے وہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ لکھا ہو کہ میں خلیفہ کے ہاتھوں نقصان اٹھاؤں گا اور اسے میرا خون بہانا پڑے گا، تو انسان، جن اور فرشتے سب مل کر مجھے بچا نہیں سکتے۔ تو میں اس فیصلے پر کیوں فخر کروں جو اللہ نے میرے بارے میں لکھا ہے، اور میں اس کی فکر کیوں کروں؟ مجھے اللہ پر فخر ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق دیا، اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی رضا پر خوش ہونا بہتر ہے، جو جہانوں اور آخرت کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ صبر کرنا۔ میرا خیال تھا کہ آپ کا اس معاملے میں اٹل ایمان ہے، لیکن اب جب کہ مجھے آپ کی حکمت کا علم ہے، میں آپ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک آپ خلیفہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، انشاءاللہ۔ اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے چہرے پر خاموشی کی مہر لگا دی، اور جب تک وہ کوفہ پہنچ گئے انہوں نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے یا فوری ضرورت کے لیے پانی مانگنے کے سوا کچھ نہ کہا۔ جب پولیس آفیسر کوفہ میں داخل ہوا، اسے ایک نشست پر بٹھایا اور خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خلیفہ کو اس کی شائستگی اور دولت کا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ اسے گرفتار کر کے کوفہ لے آیا۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ شخص سچا ہے اور اللہ کی برکت کا سبب معلوم ہے، اور اس کے ساتھیوں نے حسد میں مبتلا ہو کر اس کے بارے میں جھوٹی باتیں کہی ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے اسے بلا وجہ اذیت دی، اسے ستایا اور اس کے اہل عیال کو ڈرایا۔ اٹھو، فوراً اس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دو اور اسے عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ سیکیورٹی آفیسر نے کھڑے ہو کر بزرگ سردار سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتاری اور ہارون رشید کے سامنے پیش کیا۔ ہارون نے جب ذاتی طور پر اس کے معصوم چہرے کا جائزہ لیا تو اس پر پیار کی کسی کیفیت چھا گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح چمک اٹھا۔ بزرگ سردار کے قریب آ کر سلام کیا، جس کا ہارون نے بڑے پیار سے جواب دیا اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی دولت اور قیادت کے بارے میں معلومات ملی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو ہمارے لیے پریشان کن ہے، لہٰذا ہم نے ان باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے آپ کو بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم آپ کا جواب سن کر آپ پر احسان کر سکیں، لہٰذا براہ کرم اپنی ضروریات کی وضاحت کریں۔ بزرگ رہنما نے سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا۔ بزرگ رہنما نے ان کی خیریت کے لیے دعا کی اور تسلی بخش جواب دیا۔ آخر میں اس نے درخواست کی کہ اسے اس کے ملک، گھر اور خاندان کو بحفاظت واپس بھیج دیا جائے۔ ہارون نے کہا، یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس فرض کو پورا کریں گے، لیکن اپنے فہم اور شائستگی کے ساتھ براہ کرم ضروری تقاضوں کی وضاحت کریں جو ہم آپ کے معاون کے طور پر خدمات انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی قیادت سے بڑھ کر چیزوں کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے خلیفہ، آپ کے حکام عادل ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی سوال سے آزاد کر دیا ہے، اور خلیفہ کے دور حکومت میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو اپنے ملک واپس جانے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کو کبھی ہماری ضرورت ہو تو خط لکھیں، ہماری خدمت کی جائے گی۔ اے مناجع، اسے فوراً پہنچاؤ جہاں سے لائے ہو۔ بزرگ رہنما کو عزت و تکریم کے ساتھ لوٹا دیا گیا اور حاسدین کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔